آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نگاہ کریمانہ سے جنہیں تزکیہ نفس نصیب ہوا تو ان میں سے کوئی بن گئے حضرت صدیق اکبر، تو کوئی بن گئے حضرت عمر فاروق، کوئی بن گئے حضرت عثمان غنی، کوئی بن گئے مولا کائنات علی المرتضیٰ، کوئی بن گئے حضرت بلال حبشی، کوئی بن گئے ابو ہریرہ، کوئی بن گئے حضرت جابر۔ صحابہ کرام کی لائن ہے، قطار ہے۔ اللہ اکبر۔ جس صحابی کو آپ دیکھیں وہی صحابی تزکیہ نفس پر فائز ہے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا یہ عالم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کریمانہ کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا یہ اثر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا یہ اثر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلاح کا، تبلیغ کا یہ اثر ہے کہ صحابہ کرام تزکیہ نفس کے پیکر بن چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہی حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے صحابہ کرام موجود تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام موجود تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ کوئی جنتی شخص تم دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں۔ میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو وہ صدیق اکبر کو دیکھے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا جھرم اٹھا، میرے آقا نے سوال کیا، پہلا سوال کیا، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو آج روزے سے ہو؟ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ میرے آقا نے دوسرا سوال کیا، تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو آج کسی کا جنازہ پڑھ کر آیا ہو، جنازے کے اندر شریک ہوا ہو؟ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ آج میں جنازے کے اندر شریک ہوا، جنازہ پڑھا ہے۔ میرے آقا نے تیسرا سوال کیا، تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ میرے آقا نے چوتھا سوال کیا، تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو آج کسی بیمار کی عیادت کر کے آیا ہو؟ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ آج میں مریض کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سن لو، جس شخص کے اندر یہ سارے خصوصیات ہوں وہ شخص جنتی ہے، جس شخص کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوں وہ شخص جنتی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خصال کی، خصلتوں کی، خصال الخیر، اچھی خصال کی، اچھی خصلتوں کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 360 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 360 قسمیں۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کریم جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو 360 قسموں میں سے ایک قسم اس کے اندر رکھ دیتا ہے، ایک قسم، اور 360 ان قسموں میں سے ایک قسم اللہ کریم جس کے اندر رکھ دے وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے۔ میرے لفظوں کو غور سے سمجھنا، 360 قسمیں، 360 قسموں میں سے ایک قسم بھی اگر کسی کے اندر اللہ کریم رکھ دے تو وہ شخص جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 360 قسموں میں سے کوئی ایک قسم بھی میرے اندر ہے خصال الخیر کی، خصال الخیر کی 360 قسموں میں سے کوئی ایک قسم بھی میرے اندر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر تو پوچھتا ہے کہ 360 میں سے کوئی ایک خصلت تیرے اندر ہو، میں نبی ہو کر کہتا ہوں ایک نہیں دو نہیں 360 کی ساری قسمیں تیرے اندر موجود ہے، ساری صفتیں ساری خصلتیں تیرے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تزکیہ نفس کا پیکر اور یہ مقام صدیق اکبر، مقام صحابہ، یہ مقام نگاہ مصطفیٰ سے۔ یاد رکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو
مقام و مرتبہ جس جس حیثیت سے ملا نگاہ مصطفیٰ سے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے کیا تھے؟ عمر فاروق، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر فرمایا لا نبیکم بعدی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ مقام ملا عمر فاروق کو۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری خصوصیات ہیں جو میرے آقا نے عمر فاروق کے بارے میں بتائیں، جس کو یہ مقام ملے نگاہ مصطفیٰ سے۔ حضرت عثمان غنی مولا کائنات، جس جس صحابی کی آپ سیرت پڑھیں، جس جس صحابی کی آپ تاریخ پڑھیں، جس جس صحابی کو آپ پڑھیں، اللہ اکبر، عشق مصطفیٰ کے اندر غرق ہے، عشق مصطفیٰ میں وہ مست ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کرام کا جھرمٹ تھا۔ یہ ساری حدیثیں عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب حشر کا دن ہوگا، لوگ بہشت کے اندر داخل ہوں گے۔ بہشتی، جو بہشتی ہوگا، بہشت کے اندر داخل ہوگا تو بہشت کے 8 دروازے ہیں، اسی لیے اسے حشت بہشت کہتے ہیں۔ یہ فارسی کا لفظ ہے بہشت، عربی کا لفظ بھی ہے، فارسی کا لفظ زیادہ ہے بہشت، حشت کہتے ہیں 8 کو، یعنی 8 دروازوں والی، 8 دروازوں والی۔ اور جو جنتیں ہیں، جنتوں کی بھی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے اعلیٰ قسم جنت الفردوس ہے، جنت الفردوس۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے کہ جب سوال کرو جنت کا تو جنت الفردوس کہو، جنت الفردوس۔ ساری جنتوں سے اعلیٰ عرفہ جنت، جنت الفردوس۔ لہذا بہشت 8 دروازوں والی، 8 دروازے ہوں گے۔ ایک دروازہ باب الجہاد، دوسرا باب الصلاۃ، تیسرا باب الزکوٰۃ، چوتھا باب الحج۔ اسی طرح دروازوں کے نام ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو نماز پڑھنے والے ہیں، باب الصلاۃ سے پکار ہوگی، نمازی اس دروازے سے داخل ہوں۔ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، زکوٰۃ کے دروازے سے پکار ہوگی، زکوٰۃ دینے والے اس دروازے سے داخل ہوں۔ جو باب الحج ہے، جو حج کرنے والے ہیں، انہیں حج کے دروازے سے پکار ہوگی، حج کرنے والے اس دروازے سے داخل ہوں۔ جہاد کرنے والے، جہاد کے دروازے سے پکار ہوگی کہ جہاد کرنے والے اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمازی کو نماز کے دروازے سے، زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ کے دروازے سے، جہاد کرنے والے کو جہاد کے دروازے سے، حج کرنے والے کو حج کے دروازے سے پکار ہوگی۔ یا رسول اللہ، کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جسے ہر دروازے سے پکار ہو؟ کوئی شخص ایسا بھی ہے جسے ہر دروازے سے پکار ہو؟ میرے آقا نے فرمایا، قسم بخدا، میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں وہی شخص تم ہو، جسے ہر دروازے سے پکار ہوگی۔ جنت کا حج کا دروازہ ہوگا تو پکار ہوگی ابو بکر، زکوٰۃ کا دروازہ ہوگا پکار ہوگی ابو بکر، نماز کا دروازہ ہوگا پکار ہوگی ابو بکر۔ میرے آقا نے فرمایا، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں اللہ کی ذات پر امید رکھ کر کہتا ہوں کہ جس شخص کو ہر دروازے سے پکار ہوگی وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ساری حدیثیں اپنی جگہ پر، اور یہ جو حدیث عرض کر رہا ہوں، اللہ اکبر، جب یہ حدیث میں خود پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نیند ختم ہو جاتی ہے، رات کو کافی دیر تک مجھے نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ حدیث، ساری حدیثیں معتبر ہیں، ساری حدیثیں اعلیٰ و عرفہ ہیں، لیکن جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر حضرت صدیق اکبر کی جو شان بیان کی گئی، اللہ اکبر، میرے رونگٹے وجود پر کپ کپی بعض اوقات طاری ہو جاتی ہے کہ یہ مقام حضرت صدیق اکبر کا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، حدیث کا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر
دنیا کے اندر میں نے ہر شخص کا احسان چکا دیا ہے۔ میرے لفظ کو غور سے سمجھنا، آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ تقریر کرنے والا کون ہے، بیان کرنے والا کون ہے، پیمانہ نہ ناپا کریں، آپ یہ دیکھا کریں کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کے اندر میں نے ہر شخص کا احسان چکا دیا ہے سوائے صدیق اکبر کے۔ اللہ اکبر۔ جو ساری کائنات کا مالک ہو، جو امام الانبیاء ہو، جو محبوب خدا ہو، جس کی قسمیں قرآن کے اندر اللہ کریم خود اٹھا رہا ہے کہ جس کی شان کے اندر سارا قرآن نازل ہو، وہ امام الانبیاء اپنی زبان سے اپنے غلام کے بارے میں کہے کہ میں نے ہر شخص کا احسان چکا دیا سوائے صدیق اکبر کے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا جب حشر کا دن ہوگا تو پھر اللہ کریم خود صدیق اکبر کا احسان چکائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جس کا احسان چکانے والا خود رب کائنات ہو، کیا اس کے جنتی ہونے میں شک کرتے ہو؟ جس کا احسان خود رب چکائے، اور آج نہیں، اس وقت نہیں، 1400 سال بعد نہیں، 2000 سال بعد نہیں، اس دن جسے حشر کا دن کہتے ہیں، وہ دن جو میزان کا دن ہوگا، وہ دن جس دن فیصلے ہوں گے جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، اس دن جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اللہ اکبر، نیکیوں کا پلڑا ہوگا، برائیوں کا پلڑا ہوگا، فیصلے ہو رہے ہوں گے، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت، اس میزان کے وقت، اس حشر کے دن جب اللہ کریم خود حضرت صدیق اکبر کا احسان چکائیں گے تو پھر کیا مقام ہوگا اس وقت حضرت صدیق اکبر کا، کیا مقام ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو وہ صدیق اکبر کو دیکھے۔ لہٰذا اپنے اندر تزکیہ نفس پیدا کرو۔ تزکیہ نفس امارہ کی مخالفت سے ہوگا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق و محبت اور نسبت سے ہوگا۔